آپ کے دماغ میں ایک بزنس آئیڈیا آیا، سڈنلی اس بزنس کو نہ کرنے کے بھی کئی بہانے آ جاتے ہیں، جیسا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، یہ بزنس کرنے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ہم کچھ بڑا کیوں نہیں سوچ پاتے؟ ہمیں کوئی بڑا کام نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ہم بہانے کیوں ڈھونڈتے ہیں اور اس کا سلیوشن کیا ہے؟ آج ہم ڈیوڈ شارٹس کی بک دا میجک آف تھنکنگ بگ کے ایک چیپٹر سے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے بہانے بنانے کی عادت کو چھوڑ کر بڑا سوچ سکتے ہیں، بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ شارٹس کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک بیماری موجود ہے جسے ایگزیکیوسائٹس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بہانہ بنانے کی بیماری۔ سب سے پہلا کامن ایکسکیوز، میرے پاس سکسیسفل لوگوں جتنی انٹیلیجنس نہیں ہے۔ یہ ایکسکیوز اتنا کامن ہے کہ 95% لوگوں میں یہ موجود ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کے سامنے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان میں زیادہ انٹیلیجنس نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ یہ بات مانتے ہیں۔ جب انٹیلیجنس کی بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ دو بیسک غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی انٹیلیجنس کو کم کر کے ہانکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم دوسروں کی انٹیلیجنس کو زیادہ کر کے ہانکتے ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے لوگ کافی نقصان میں رہتے ہیں اور چیلنجنگ سچویشنز کا سامنا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان میں اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے۔ لیکن وہاں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو انٹیلیجنس کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے پسندیدہ کام مل جاتا ہے۔ شارٹس کہتے ہیں کہ 100 آئی کیو والا انسان آپٹیمسٹ، پازیٹیو اور کوآپریٹیو ہے تو اس انسان سے زیادہ پیسہ اور سکسیس حاصل کرے گا جس کا آئی کیو تو 120 ہے مگر اس کا رویہ نیگیٹو، پیسمزم اور انسپورٹیو ہے۔ انٹیلیجنس کی ایگزیکیوسائٹس کے علاج کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خود کی انٹیلیجنس کو کبھی دوسروں سے کم نہ ہانکیں اور دوسروں کی انٹیلیجنس کو کبھی ضرورت سے زیادہ نہ ہانکیں۔ اپنی کوالٹیز کو ڈھونڈیں۔ یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں کتنی انٹیلیجنس ہے، ضروری تو یہ ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کا آئی کیو کم ہے، اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ میری انٹیلیجنس سے زیادہ ضروری میرا ایٹیچیوڈ ہے۔ جاب اور گھر پر پوزیٹیو ایٹیچیوڈ کی پریکٹس کریں۔ کام ٹالنے کے طریقے تلاش کرنے کے بجائے کام کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ میں جیت رہا ہوں، اس چیز کا رویہ اختیار کریں۔ اپنی انٹیلیجنس کا استعمال اپنے فیلیئرز کے بہانے تلاش کرنے میں نہ کریں۔ نمبر 3، یاد رکھیں فیکٹس کو رٹنے کی بجائے سوچنے کی قابلیت ضروری ہے۔ اپنے دماغ کو کریٹیو بنائیں اور نئے نئے تھاٹس آنے دیں۔ کام کرنے کے نئے اور پرانے طریقے تلاش کرتے رہیں۔ خود سے سوچیں کہ میں دماغ کا استعمال فیکٹس کو تلاش کرنے میں کر رہا ہوں یا ان کو رٹنے میں۔ دوسرا کامن ایگزیکیوسائٹس ایج کا ہے۔ ایج کا ایگزیکیوسائٹس فیلئر کی ایسی بیماری ہے جس میں سارا الزام ایج کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے 2 کامن فیسز ہیں۔ نمبر 1، میری ایج زیادہ ہے۔ نمبر 2، میری ایج کافی کم ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے لحاظ سے ابھی کافی ینگ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مارک زکربرگ نے جب کام کرنا شروع کیا تو وہ کالج میں تھے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لحاظ سے کافی اولڈ ہو چکے ہیں۔ جب کونل سینڈرز نے KFC سٹارٹ کی تو وہ 62 سال کے تھے۔ ایج کے ایگزیکیوسائٹس کی بیماری ٹی وی سیریل سے بھی پھیل رہی ہے۔ ان میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کمپنیز بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں تو کسی ایگزیکیوٹیو کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل پاتی کیونکہ اس کی ایج زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مسٹر ایگزیکیوٹیو کئی مہینوں تک نوکری ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے لیکن انہیں نوکری نہیں مل پاتی اور اس دوران وہ کچھ ٹائم تک سوسائڈ کرنے کے آپشن پر بھی سوچتا ہے اور آخر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اب خود کو ریٹائر سمجھ لینے میں ہی سمجھداری ہے۔ اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ وہ کام کرو جو فیوچر میں کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ اپنے دماغ کو نیگیٹو کر لیتے ہو اور سوچتے ہو اب ٹائم نکل چکا ہے، تبھی آپ کے ہاتھ سے ٹائم سچ مچ نکلتا ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ مجھے یہ کام سالوں پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا، یہ فیلئر کی سوچ ہے۔ اس کی بجائے یہ سوچو میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں اور میرے بیسٹ ایئرز ابھی آنا باقی ہیں۔ نمبر 2، حساب لگائیں آپ کے پاس کتنا ٹائم باقی ہے۔ شارٹس کا ماننا ہے کہ لوگ 70 سال کی عمر کے بعد بھی کریٹیو کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ 20 سے 70 سال کی عمر میں کوئی بھی انسان کریٹیو کام کر سکتا ہے، اگر آپ 30 سال کے ہیں تو آپ کے پاس
80% ٹائم بچا ہوا ہے۔ اگر آپ 50 سال کے ہیں تو ابھی بھی 40% ٹائم بچا ہوا ہے۔ ایک یہ ایکسکیوز میرا تو معاملہ الگ ہے، میری تو قسمت خراب ہے۔ شارٹس نے روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ایک ٹریفک انجینئر سے بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر سال 4000 کے قریب لوگ مر جاتے ہیں۔ اس کی باتوں کا کی پوائنٹ یہ تھا کہ شاید ہی کوئی سچا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ ہم جسے ایکسیڈنٹ مانتے ہیں وہ کسی مشینی یا انسانی گڑبڑی کا ریزلٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹریفک انجینئر جو بات کہہ رہا تھا وہ تھنکرز اور فلاسفرز صدیوں سے یہ بات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو ہم کسی کو اپنی بدقسمتی کا بلیم کرتے نہ سنا ہو، یا کسی دوسرے کی سکسیس پر اس کی اچھی قسمت کی دہائی نہ دیں۔ مثال کے طور پر شارٹس ایک دن 3 ینگ ایگزیکیوٹیوز کے ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ اس دن ان کے ڈسکشن کا سینٹر جارج کا پروموشن تھا۔ کل تک جارج انہی کی طرح جونیئر ایگزیکیوٹیو تھا، آج اسے پروموشن مل گیا تھا۔ ان تینوں نے جارج کے پروموشن کی یہ وجوہات نکالیں: اچھی قسمت، خوش آمد، پریشر اور اس کے ریلیشنز۔ یعنی سچائی کو چھوڑ کر ہر بات کہی گئی۔ سچائی یہ تھی کہ جارج اس پروموشن کے لیے سب سے زیادہ قابل تھا۔ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرتا تھا، وہ زیادہ محنت کر رہا تھا، وہ زیادہ افیکٹو تھا۔ سینئر آفیسرز نے کافی سوچ بچار کی کہ ان چاروں میں سے کسے پروموشن ملے۔ ان تینوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب سینئرز پروموشن دیتے ہیں تو چاروں میں سے ایک کا نام نہیں نکالتے۔ سوچئے، اگر قسمت کے سہارے ساری کمپنیز کام کریں، قسمت ڈیسائیڈ کرے کہ مینیجر کون بنے گا، پی این کون بنے گا، تو ملک کا ہر بزنس تباہ ہو جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے فرض کریں ہم باکس میں ان سب امپلائیز کے نام کی پرچی ڈالتے ہیں۔ پرچی اٹھانے پر جس کے نام کی پہلی پرچی کھلے گی ہم اسے پریزیڈنٹ بنا دیں گے، دوسرے نام والے کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے، اور اسی طرح سیکوینس میں ہم نیچے کی طرف آتے جائیں گے۔ یہ بے وقوفی برا نہیں لگتا کیا؟ لیکن قسمت جب کام کرتی ہے تو اسی طرح کرتی ہے۔ جو بھی لوگ کسی بزنس میں ٹاپ پر پہنچتے ہیں، چاہے وہ بزنس مینجمنٹ ہو، قانون ہو، انجینئرنگ ہو، ایکٹنگ ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو، وہ اسی لیے ٹاپ پر پہنچتے ہیں کیونکہ ان کا ایٹیچیوڈ ہی ونرز والا ہوتا ہے اور وہ سخت محنت کرتے ہیں۔ اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ریزن اینڈ ریزلٹ کے رولز کو ایکسیپٹ کریے۔ جب آپ کو لگے کوئی آدمی خوش قسمت ہے تو غور سے دیکھیے، تب آپ کو دکھے گا جسے آپ اچھی قسمت سمجھتے تھے وہ دراصل پلاننگ، سٹریٹجی اور ونرز والا رویہ ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کی بدقسمتی کو غور سے دیکھیے، آپ کو کئی وجہ ملیں گی۔ مسٹر ونر کو جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، اور جبکہ مسٹر لوزر کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ فیلئر سے کچھ نہیں سیکھتا اور بہانے بناتا رہتا ہے۔ نمبر 2، اپنے دماغ کو ایسے خواب دیکھنے میں ضائع نہ کریں جس میں بغیر محنت کے سکسیس حاصل کی جا سکتی ہو۔ ہم قسمت کے سہارے سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ سکسیس ان چیزوں میں ماسٹر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو ہماری سکسیس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ پروموشن یا زندگی کی اچھی چیزوں میں قسمت کا سہارا نہ لیں۔ قسمت سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، بجائے اپنے آپ میں ایسی کوالٹیز ڈیولپ کریں تاکہ سچ میں ونرز بن جائیں۔ یہ سارے پوائنٹس میں نے ڈیوڈ شارٹس کی ایک بک دی میجک آف تھنکنگ بگ کے ایک چیپٹر سے کلیکٹ کیے ہیں۔